اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، 27 اور 29 رمضان المبارک نماز عشاء کے بعد ایک سورت پڑھ لینا انشاءاللہ مقدر بدل جائے گا۔ اگر فقیر بھی ہوگا تو مالا مال ہو جائے گا۔ فائدہ اٹھا لو، سال میں ایک بار ہی موقع ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے بابا جان، ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو ساری رات قیام کی قدرت نہیں رکھتے، بیٹھ نہیں سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں؟ اور یہ رات مجھے ان تمام راتوں سے زیادہ پسند ہے جو میری امت قیام میں گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا اور اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر پھیریں وہ جنت میں داخل ہوا۔ جو کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 27 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور جو کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 7 بار سورہ ملک پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ 27 اور 29 کی شب کو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی فقیر بھی ہوگا تو وہ اتنا دولت مند ہو جائے گا کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جو کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں 7 بار سورہ بقرہ پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا، اور اس کو مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 7 بار سورہ ملک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ 27 اور 29 کی ان 2 راتوں میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو یہ 2 راتیں آپ نے ضائع نہیں کرنی۔ آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ کرنا ہے۔ 2 رات یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ جو بھی حاجت، جو بھی دعا آپ کے دل میں ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور رزق بارش کی طرح برسے گا اور بہت زیادہ برکتیں آئیں گی۔ ان طاق راتوں کو غنیمت جانیں اور اس موقع کو ضائع مت کریں، اور آپ 7 مرتبہ سورہ ملک اور 7 مرتبہ ہی سورہ واقعہ کو لازمی پڑھیں۔ یہ عمل 27 رمضان المبارک کی شب اور 29 رمضان المبارک کی شب دونوں میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے والا شخص دولت مند ہو جائے گا اور اس کی نہ صرف دنیا سنور جائے گی بلکہ آخرت میں بھی جنت کا مقام دنیا ہی میں دیکھ لے گا۔ جیسا کہ ہم سب ہی اس بات سے بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ان وظائف میں بہت طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف سے پورا فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔